ناول اعتبار رائٹر امیمہ مکرم ایپیسوڈ نمبر 17۔ آج سادگی سے مریم کا نکاح ہوا تھا۔ مریم کی طرف سے صرف میرب، عارف صاحب، فاطمہ مریم کی امی اور ان کی کزن تھی جس کے ساتھ وہ رہتی تھی، اور زیان کی طرف سے کافی لوگ تھے۔ زیان کے گھر کے بڑے بزرگ، اس کے کزنز۔ نکاح کے کچھ دیر بعد سادگی سے رخصتی ہوئی۔ مریم کے ساتھ سفیان کو بھی رخصت کر دیا گیا۔ مریم کو گھر لا کر 2-3 رسمیں کی اور پھر اس کی خاموشی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی نے اس کو زیادہ پریشان نہیں کیا، جبکہ زیان کے ساتھ تو وہ رسمیں بھی کی جو نہیں ہوتی، اور ہر رسم کے بدلے بھاری بھاری رقم بٹوری۔ چلو بھائی، ہم تمہارے لیے جوس لے ہیں، جلدی سے پی لو۔ زیان کی پپھو کا بیٹا لڑکوں کی ٹولی بنا کر زیان کے پاس آیا، جہاں لڑکیاں ابھی پیسے لے کر ہٹی تھیں اور کوئی نئی رسم سوچ رہی تھیں۔ جب سارے لڑکے ایک ٹرے میں بہت سارے گلاب سجائے اس کے اوپر اورنج جوس کا گلاس رکھے لے کر آئے، ان کی اس نیکی پر زیان دعا دیتے گلاس اٹھانے لگا۔ جب انہوں نے گلاس پیچھے کر لیا، پہلے 2 لاکھ روپے دو، اور بس زیان کا تو سر چکرا گیا۔ جتنے شادی کے پیسے بچ گئے تھے وہ یہ لوگ لے رہے تھے، اور 2 لاکھ کا جوس، 2 لاکھ میں تو ساری زندگی جوس پی سکتا تھا، یہ اس کا خیال تھا۔ میری شادی کی خوشی میں دماغ کھسک گیا ہے کیا تم لوگوں کا؟ 2 لاکھ دوں اس ایک گلاس جوس کے؟ زیان نے گلاس کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ اچھا، ایک اور گلاس لے لینا بس۔ پیچھے لڑکوں کا کہکا نکلا۔ 1 2 یا 10 گلاس دو، میں 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ واہ واہ، ان چھپکلیوں کے ایک دودھ کے گلاس کے بدلے 80,000 دے دیا، اور ہم مانگ رہے ہیں تو جان نکل رہی ہے۔ لڑکوں کی ٹیم میں سے ایک منہ بنا کے بولا۔ وہ رسم تھی، زیان نے خاصی جتا کر بولا۔ یہ بھی رسم ہے، فوراً جواب آیا۔ اور یہ رسم کب ایجاد ہوئی؟ آپ کے سوال لڑکیوں کی طرف سے آیا تھا۔ ابھی ہوئی ہے، اور اب اپنے منہ بند رکھنا، ورنہ ہاتھ میں جو پیسے پکڑ کے کھڑی ہونا وہ چھین لیں گے، پھر بہتی ناک کے ساتھ روتی رہنا۔ چھوٹی پپھو کا بیٹا جل کر بولا۔ خود تو لوٹ چکی تھی اور ان کے معاملے میں مستقل ٹانگ اڑا رہی تھی۔ شکل دیکھو اپنی، 2 روپے کی شکل نہیں ہے اور 2 لاکھ چاہیے۔ لڑکیوں کی ٹیم سے ایک کزن نے ناک سے مکھی اڑائی، جبکہ ان دونوں ٹیم کی لڑائی دیکھتے زیان لڑکوں کی ٹیم کا ٹیبل پر رکھا جوس کا گلاس پی چکا تھا، اور اب کافی مزے سے بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا۔ آج اسے ہر وہ بات مزہ دے رہی تھی جس سے وہ جھنجھلاتا تھا۔ اسی طرح چاہیے جس طرح 4 آنے کی شکل لے کر تم لوگ 80,000 لے گئے۔ آپ کی تیوریاں بھی چڑھنے لگی تھیں۔ بھیکاری کہیں کہ اگر اتنے پیسے چاہیے تو کما لو۔ لڑکیوں کی ٹیم سے ایک اور جملہ کسا گیا۔ کیا کریں، خاندان کی بھکاریوں کا اثر آگے ہے نا، اور تم لوگ بھی ہمارے ساتھ کام شروع کر دو تاکہ ایسے بھیک مانگ کر پیسے نہ لینے پڑیں۔ میرے پاس ہے ایک جاب تم لوگوں کے لیے، ماسی کی۔ کام اچھا کرو گی تو رقم بھی اچھی ملے گی۔ لڑکوں کی ٹیم سے ایک نے جلتے کھڑتے کہا، اور سامنے کھڑی ساری لڑکیوں کو سلگا گیا۔ تو تم لوگوں میں غیرت ہونی چاہیے نا، خاندان کی لڑکیوں کو کام پر بھیجنے سے بہتر ہے تم لوگ کما کر دو، اور ابھی اس قابل تو ہو نہیں کہ کوئی جاب دے، اس لیے بھیک مانگنے کھڑے ہو گئے۔ لڑکیوں نے بھی حساب برابر کیا۔ ویسے ایک جاب ہمارے پاس بھی ہے، گٹر صاف کرنے والے کا بورڈ پڑا تھا ہم نے، پیسے بھی اچھے مل رہے تھے۔ بھیک مانگنے میں تو تم لوگ ایکسپرٹ ہو، دیکھو کیسے بھیک مل گئی فوراً۔ ویسے ملے بھی کیوں نہ، گلی گلی بھیک مانگنے کی عادت جو ہو گئی ہوگی۔ تجربہ بھی کوئی چیز ہے بھائی، اپنی بکواس بند کر لو ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ آستین چڑھاتی ایک لڑکی آگے بڑھی تو جو بول رہا تھا وہ بھی تیوری چڑھا کے آگے بڑھا۔ مذاق کب لڑائی میں تبدیل ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ قریب تھا کہ دونوں ٹیم کے ممبرز ایک دوسرے کو بالوں سے پکڑ پکڑ کر مارتے، اس سے قبل بڑے بیچ بچاؤ کے لیے آ گئے۔ اور پھر لڑکوں کا تو کچھ نہیں گیا، پر نقصان لڑکیوں کیا ہو گیا۔ دودھ پلائی کی رسم کے جو 80,000 ملے تھے اسے لڑکے اور لڑکیوں دونوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر جتنا لڑکیاں جلیں اور جتنی گالیوں سے لڑکوں کو نوازا، لڑکے مسکرا کر سہ گئے۔ سہتے بھی کیوں نہ بھائی، آخر معصوم سی کزن سی ان کی، اس میں پیسوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، ایسا لڑکوں کا کہنا تھا۔ ارحم کو ایک دن ہو گیا تھا واپس پاکستان آئے، اور اس کے پاکستان کا نمبر آن کرتے ہی سندس کے بہت کالز اور میسیجز تھے، اور پھر رات کو سندس کی مستقل کال آ رہی تھی جسے وہ سرے سے نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ حارث کے آفس گیا تھا اس سے بات کرنے، اسے سب کلیئر کرنے۔ وہ جانتا تھا اگر حارث کو ایک بار شک کی بیماری لگ گئی تو فاطمہ کی ساری زندگی صفائیاں دیتے گزر جائے گی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ محبت کا دعویٰ کرتے اپنے ہی محبوب کو تکلیف دے دینا، وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب وہ حارث کے آفس گیا تو پتہ چلا وہ اب یہاں کام نہیں کرتا۔ اس نے اپنی سیکرٹری کو حارث کی معلومات نکالنے کا کہا، اور رات کو ہی اسے ڈیٹیلز مل گئیں کہ وہ کہاں جاب کر رہا ہے۔ وہ ابھی تیار ہو رہا تھا تاکہ حارث سے بات کر کے اسے سب کلیئر کر دے، کیونکہ اتنا تو وہ جان چکا تھا حارث جیسا انسان فاطمہ کی وضاحت پر کبھی یقین نہیں کرے گا۔ وہ اپنی گاڑی کی چابیاں ڈرائیور سے لیتا گاڑی خود ڈرائیو کرنے کے لیے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، اور ڈرائیور کو ساتھ بیٹھنے کو کہا۔
جبکہ پیچھے 2 گارڈز بیٹھے تھے۔ حارث کے آفس پر جاتے راستے پر گاڑی ڈالتے وہ مستقل سوچوں میں تھا، ذہن جیسے بہت طویل عرصے سے کسی جنگ میں مبتلا تھا، اور آج وہ اس جنگ میں ہار کے سب صحیح کر کے اسے سکون بخشنے والا تھا۔ کمفرٹیبل ہو کے بیٹھ جاؤ، ایسے تھک جاؤ گی۔ مدیحہ کمرے میں جوس دینے آئی تو مریم کو بالکل اسی طرح بیٹھے پایا جیسے وہ بٹھا کے گئی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ سفیان کہاں ہے؟ بے چینی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ مدیحہ دھیما سا مسکرائی۔ وہ اتنا کیوٹ ہے ماشاءاللہ سے، پتہ ہے ہمارے کزنس میں تو اسے لینے کے چکر میں لڑائی بھی ہو گئی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی خالہ نے اسے اپنے کمرے میں سلایا ہے، تم ریلیکس رہو۔ مدیحہ کی بات سن کے اسے تسلی ہوئی تھی، پر بے چینی اب بھی برقرار تھی۔ جانتی ہو، کچھ مہینے پہلے میری اور زیان کی شادی ہونے والی تھی۔ اس سے مریم کو بہت عام سے لہجے میں کہا تھا، اس کے لہجے میں افسوس یا دکھ کی کوئی رمق نہیں تھی۔ پھر مریم بس اتنا ہی پوچھ سکی، لیکن شادی سے 1 ہفتے پہلے جس دن تمہارا شوہر شہید ہوا تھا، اسی رات کو بس کچھ دیر پہلے اس نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ مریم نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ مدیحہ کی بات اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا اور بہت کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے میری زندگی برباد نہیں کر سکتا، مجھے اس سے شادی کر کے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے دل میں ہر جگہ اس لڑکی کی محبت بھری ہوئی ہے، کہیں کوئی جگہ خالی نہیں۔ یہ جملہ، یہ الفاظ مریم کو اپنے لگے جو کچھ دن پہلے اس نے زیان سے کہے تھے۔ جب وہ خود ان سب باتوں کو مانتا تھا، محسوس کر سکتا تھا، تو پھر مریم کو کیوں نہیں سمجھا؟ اس کا کہنا تھا اسے اس لڑکی کو پانے کی خواہش نہیں ہے، وہ لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ جچتی ہے، اور وہ یہ دعا کرتا تھا کہ وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے۔ مجھے تو حیرت ہوئی تھی کہ جس سے آپ محبت کرتے ہو اسے پانے کی چاہ کیسے نہیں ہے؟ بھلا یہ کیسی محبت ہوئی؟ جس سے محبت ہو جائے اس کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، صرف محسوس ہونا چاہیے۔ کہتے ہوئے نظروں کے سامنے اسامہ کا چہرہ آیا تھا۔ مدیحہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ دل میں فوراً آیا تھا کہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ جانتی ہو، اس نے مجھے اس وقت شادی کے لیے انکار کیا تھا جب واقعی اس لڑکی کے ملنے کی بالکل امید نہیں تھی، اور جانتی ہو وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ اب کی مریم کو شوق لگا تھا، وہ بے یقینی سے مدیحہ کو دیکھ رہی تھی۔ زیان اس سے محبت کرتا تھا اور محبت کی شادی کی تھی۔ یہ بات اس کے لیے جھٹکا ہی تھی، کیونکہ وہ کبھی زیان سے ملی نہیں تھی، نہ ہی کبھی بات کرنے کا اتفاق ہوا تھا۔ پھر محبت کیسے؟ تم آرام سے بیٹھ جاؤ، میں جاتی ہوں، زیان آتا ہوگا۔ اور ہاں، اپنے دل میں کبھی یہ نہ لانا کہ میرے دل میں کوئی ملال ہے یا میں زیان اور تمہارے رشتے سے خوش نہیں ہوں۔ میری دعا ہے تم لوگ ہمیشہ خوش رہو۔ نرمی سے کہتے وہ مریم کو حیران چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ پر میں آپ سے کیسے محبت کروں گی زیان؟ میں نہیں کر سکتی آپ سے محبت۔ میرے دل کا کونا کونا اسامہ کی محبت سے پر ہے، اس میں کسی اور کی محبت کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے۔ تھکن سے آنکھیں بند کرتے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں مون گئی۔ عجیب زندگی نے رنگ بدلا تھا، سب خود بخود ہوتا جا رہا تھا۔ وہ حارث کے آفس آیا تھا۔ مینیجر نے اسے حارث کے کیبن کا بتایا تھا، اور اتفاق یہ تھا کہ یہ کمپنی کے مالک الیاس مبین کے دوست تھے۔ ڈرائیور باہر ہی کھڑا تھا اور ارحم کے ساتھ اس کے 2 گارڈز تھے۔ آفس میں سب کی نظریں اس پر تھیں۔ سب کو کچھ عجیب لگا تھا اور تجسس بھی ہوا تھا کہ اتنا بڑا آدمی خود حارث سے ملنے آیا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حارث لیپ ٹاپ پر جھکا تھا جب ارحم پر نظر پڑی جو اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اندر جیسے لاوا ابلنے لگا تھا۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا اور خود کیبن سے باہر آیا۔ اتنے میں ارحم بھی اس تک پہنچ چکا تھا۔ حارث اسے خون ہوا نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، ارحم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے بھی افسوس کرنا تھا، سوچ رہا تھا آؤں، پر پھر رہنے دیا۔ غصے سے رگیں تن کی تھیں۔ اس کا دل کیا کہ وہ سامنے کھڑے اس امید اور عیاش انسان کو زمین میں دفن کر دے۔ کس بات کا افسوس؟ ارحم نے الجھ کر پوچھا۔ ارے تمہارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، اس کا افسوس۔ لیکن شاید تمہیں افسوس نہیں، گناہوں کی پوٹلی جو تھی۔ اب کی ارحم کی آنکھیں بھی غصے سے سرخ ہوئی تھیں۔ سامنے کھڑا شخص اسے اپنا ضبط کھونے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ اپنی بکواس بند کرو، میرا ضبط مت آزماؤ۔ میں یہاں بات کرنے اور سب کلیئر کرنے آیا ہوں۔ کیا کلیئر کرنے آئے ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اب تو تمہارے راستے کا کانٹا ہٹ گیا۔ اب جاؤ، جتنی عیاشی کرنی ہے کرو، بلکہ شادی کر لو اس سے۔ ارحم نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ انجان مت بنو، ایسے بہیو کر رہے ہو جیسے طلاق کا پتہ ہی نہ ہو، تمہیں اس سے اتنی بڑی خوشخبری نہ سنائی ہو، ناممکن۔ اب کے ارحم کا دماغ سن ہوا تھا، ہاتھ کی بنی مٹھی ڈھیلی پڑی تھی۔ ویسے کیا پلان تھا؟ عدت بھی ختم، جان چھوٹی۔ ویسے عدت ختم نہ بھی ہوتی تو کیا فرق پڑنا تھا تم لوگوں کو؟ پہلے بھی تو۔ بولتے بولتے وہ رکا اور تھوڑا ہنسا۔ تم لوگوں کی بہت جمع کی، دونوں ایک جیسے جو ہو۔ شادی کے بعد تم لڑکیوں سے تعلقات رکھنا، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور وہ لڑکوں
منہ پر اتنا شدید مکہ پڑا تھا کہ آگے کا ایک دانت جھٹکے سے ٹوٹا تھا۔ وہ پیچھے گرتا اس سے پہلے ہی ارحم اسے گریبان سے پکڑ چکا تھا۔ جو لوگ پہلے سے ہی تجسس سے طاق میں لگے تھے فوراً اکٹھا ہوئے۔ ایک مکے کے بعد ارحم کا ہاتھ رکا نہیں تھا، بلکہ پے در پے مکے برساتا گیا تھا کہ کچھ لمحوں میں حارث کے منہ سے خون تیزی سے بہنے لگا تھا۔ کیا بول رہے تھے؟ بولو۔ بولتے ساتھ ایک اور مکہ مارا تھا۔ آفس سٹاف منہ پر ہاتھ رکھ کے سب دیکھ رہا تھا، پر کوئی آگے نہیں آیا تھا۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر چھڑوائے۔ مینیجر نے فوراً گارڈز کو بلوایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے خلاف ایک لفظ بولنے کی؟ لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے۔ وہ زور سے چیخا تھا اور حارث کو چھوڑا تھا جو پہلے ہی اس کے مکوں سے نیم مردہ ہو چکا تھا، لہرا کر نیچے گرا۔ پہلے بھی بہت مشکل سے ضبط کیا تھا، صرف اس لیے کہ تم اس کے شوہر تھے، لیکن اب نہیں۔ غصے سے بولتے اس نے زوردار کی حارث کے پیٹ پر ماری تھی کہ نیم بے ہوشی میں بھی حارث کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ گارڈز بھاگتے ہوئے آئے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ ارحم کو پکڑتے ارحم کے گارڈز انہیں پکڑ چکے تھے۔ تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا حارث۔ غصے سے پاگل ہوتی اس نے ایک اور کک حارث کے پیٹ پر ماری، جس سے اس کے منہ سے تیزی سے خون نکلا تھا۔ حارث کی بگڑتی حالت دیکھ گارڈز نے ارحم کو بمشکل قابو کیا۔ غصہ اتنا تھا کہ واقعی وہ اسے جان سے مارتے تھا۔ آفس کے سارے لوگ ارحم کو حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ کے دیکھ رہے تھے۔ وہ کبھی ارحم کو دیکھتے تو کبھی حارث کے بے ہوش وجود کو، جو تکلیف سے تڑپتے ابھی بے ہوش ہوا تھا۔ آفس کے گارڈز نے جلدی سے اسے اٹھایا تھا تاکہ قریبی ہسپتال لے جا سکے۔ ارحم کے گارڈز اسے زبردستی سنبھالتے واپس گاڑی تک لائے تھے اور زبردستی ہی ارحم کو پیچھے بٹھایا تھا۔ پتہ تھا وہ غصے میں ڈرائیو کرتا اور ارحم کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی جان بھی عزیز تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ڈرائیور نے اس کا پسینے سے بھیگا وجود دیکھ فوراً اے سی آن کیا تھا۔ غصے سے دماغ پھٹنے کو تھا۔ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور سب سے خوبصورت لڑکی ہو مریم تم۔ میں بہت خوش نصیب ہوں۔ میں زیادہ تو کچھ نہیں، پر ہر تکلیف میں تمہارے ساتھ رہوں گا، بلکہ کوشش کروں گا کبھی کوئی تکلیف ملنے ہی نہ دوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ اسامہ کے کمرے میں پہلی بار اس کی بیوی کی حیثیت سے آئی تھی، اور پہلی بار کسی لڑکے کے منہ سے جو اب اس کا محرم تھا اس سے محبت کا اظہار سن رہی تھی۔ جھوٹ کہا تھا اسامہ آپ نے، آپ تکلیف بھی دے گے اور اس تکلیف میں ساتھ بھی نہیں ہے۔ وہ دل میں اسامہ سے مخاطب اپنے آنسو اندر دھکیل رہی تھی جب کمرے کا دروازہ ناک ہوا پھر کھولا۔ مریم سیدھی ہوئی، اس سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں زیان سفیان کو اٹھائے بیڈ کے قریب آ رہا تھا۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف بیٹھا اور سفیان کو مریم اور اپنے درمیان لٹا دیا۔ بہت پیارا ہے یہ، ماشاءاللہ، دل کرتا ہے کھیلتے ہی رہو۔ اس نے مریم کو ایک نظر دیکھتے سفیان کو پیار کیا۔ سفیان کو اپنے پاس دیکھتے مریم کی بے چینی ختم ہوئی تھی۔ رات ہو گئی ہے، آپ بھی جب سے آئی ہیں ایسے ہی بیٹھی ہیں، تھک گئی ہوں گی، چینج کر کے سو جائیں۔ میں بھی چینج کر کے آتا ہوں، نرمے سے کہتا وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ مریم کو اس کے رویے پر تھوڑی حیرت ہوئی تھی۔ مدیحہ تو بتا کر گئی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور مریم تو یہی سمجھی تھی کہ وہ آئے گا اور اس کی محبت کے لمبے لمبے قصیدے اسے پڑھ کر سنائے گا، وعدے کرے گا، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا، اور یہ بات اسے پرسکون بھی کر گئی تھی۔ وہ ابھی کچھ نہیں چاہتی تھی کہ رشتہ بہت اچانک اور اس کی دلی رضامندی کے بغیر ہوا تھا، اسے کچھ وقت درکار تھا۔ وہ بھی سوئے ہوئے سفیان کے ماتھے پر پیار کر کے الماری سے کاٹن کا سادہ سا سوٹ نکال کر واش روم میں چلے گئی جو مدیحہ اسے بتا کر رکھ کر گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو کمرے میں صرف اس کے سائڈ ٹیبل پر جلتے لیمپ کی روشنی تھی، باقی کمرے میں اندھیرا تھا۔ بیڈ پر نظر گئی تو زیان بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند چکا تھا اور اس کے ایک بازو پر سفیان لیٹا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کا سفیان کے گھیر تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ سفیان کو اپنے قریب نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ زیان کے بہت قریب تھا۔ لیمپ آف کر دیا۔ ہونٹوں پہ ہنسی، آنکھوں میں نمی، بھیگی سی ہے میرے دل کی زمین، سب کچھ حاصل ہے آج مگر مٹتی ہی نہیں کیوں تیری کمی، خوابوں میں سہی یادوں میں سہی باہوں میں تیرے سو لینے دے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب کمرے میں بالکل ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آنی شروع ہوئی۔ آواز بہت ہلکی تھی پر بالکل خاموشی کی وجہ سے واضح ہونے لگی تھی۔ روز رات کی طرح آج پھر اسامہ کی یاد حاوی ہو رہی تھی۔ زیان جو اس کی وجہ سے آنکھیں موندے لیٹا تھا اپنی طرف کا لیمپ آن کیا۔ آپ اسامہ سے بہت محبت کرتی ہیں نا؟ اس کی آواز پر مریم نے فوراً آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ تو سو چکا تھا اور وہ اتنا تیز بھی نہیں رو رہی تھی کہ اس کی نیند خراب ہو جاتی۔ بتائیں؟ جواب نہ پا کر زیان نے پھر سے پوچھا۔ جی، تو یہ کیسی محبت ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے تکلیف دیں؟ زیان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ ایک کونی کے بل تھوڑا اونچا ہوا لیٹا تھا کہ مریم کے چہرہ اسے نظر آئے۔ مریم ویسے ہی لیٹی اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ آپ جانتی ہیں آپ کا رونا، آپ کے آنسو اسامہ کو تکلیف دے رہے ہوں گے۔ کیا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ اسامہ کی روح آپ کی وجہ سے تکلیف میں رہے؟ مریم نے فوراً سے نامحسوس انداز میں اپنے آنسو پونچھے تھے، پر پھر بھی زیان نوٹ کر چکا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ دبا گیا۔
اسامہ سے اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے تو اس کے لیے پڑھیے اور بخشیے تاکہ اسے سکون ملے۔ اب کہ مریم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور اگر آپ کو اس بات کا دکھ ہے کہ سب شوہر اپنی نئی نویلی دلہن کی تعریفیں کرتے ہیں اور میں نے نہیں کی تو اس کے لیے معذرت، لیکن میں جھوٹی تعریف نہیں کرتا۔ آپ کی آنکھوں کے نیچے جو ہلکے ہیں اس سے آپ بالکل چڑیل معلوم ہو رہی ہیں، اور کمزوری سے جو ہڈیاں نکل آئی ہیں اس سے ممی لگ رہی ہیں۔ سیان واپس لیٹ کر ایک کان کو ہاتھ لگا کر بولا۔ مریم کو ایک بار پھر حیرت ہوئی اور کہیں تھوڑا سا اپنے لیے ایسے الفاظ سن کے برا بھی لگا تھا۔ اگر میں جھوٹی تعریف کر بھی دوں پر زیادہ دیر دیکھوں گا تو ڈر جاؤں گا۔ بچپن سے بہت نازک دل کا مالک رہا ہوں۔ اب جلدی سے سو جائیں اور رونا بھی کم کر دیں تاکہ ہلکے کم ہوں اور ہڈیاں بھی، پھر میں تعریف بھی کروں گا اور منہ دکھائی بھی دوں گا۔ آنکھیں بند کرتا وہ اپنی دھن میں بول رہا تھا، جان بوجھ کر۔ وہ شروع سے بہت سنجیدہ تھا پر یہاں اسے اپنی سنجیدگی ختم کرنا ضروری لگا تھا، اور مریم اس کی باتوں پر مسکرائی تھی جس سے وہ خود بھی لاعلم تھی۔ اسامہ کے جانے کے بعد وہ آج پہلی بار مسکرائی تھی، وہ بھی خود بخود زیان کی باتوں پر جو اسے منہ دکھائی کی لالچ دے رہا تھا۔ زیان کی آنکھیں بند تھیں پر پھر بھی اسے گمان ہوا تھا کہ مریم مسکرائی تھی۔ وہ بھی مسکرا گیا، اب کہ اس نے لیمپ آن رہنے دیا تھا۔ کبھی کبھی اندھیرے گھٹن کو بڑھا دیتے ہیں۔ وہ غصے سے کلب آ گیا تھا، دماغ تھا کہ کسی صورت نارمل نہیں ہو رہا تھا۔ احساس جرم مزید بڑھ چکا تھا۔ حارث نے اس کے سامنے اتنی گھٹیا باتیں کی تھی تو فاطمہ کو کیا کچھ نہیں کہا ہوگا؟ اس سے بڑی بات کیا ہوتی کہ وہ اپنی اولاد کو اس کی ناجائز اولاد کہہ چکا تھا۔ وہ فاطمہ کو طلاق دے چکا تھا اور یقیناً طلاق کی وجہ بھی فاطمہ کی بد کرداری بتائی گئی ہوگی۔ وہ غصے سے کلب کی جلتی بجھتی تیز اور ہلکی ہوتی روشنیوں میں انگلی سے اپنا ماتھا مسلتا بیٹھا تھا۔ سارا اور حماد تو شادی کے بعد یورپ گھومنے گئے تھے اور اب تک واپس نہیں آئے تھے، اور وہ انہیں اپنی پریشانی بتا کر ان کا ٹرپ خراب نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایسے ہی بیٹھا تھا جب فون بجا۔ اس نے اسکرین پر جو نام دیکھا تو اس کا پارا مزید اوپر گیا۔ وہ فون لے کر کلب سے باہر نکلا۔ ہیلو، فون اٹھا کے اسپاٹ انداز میں کہا۔ آواز سے سختی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ پہلے تو سندس چپ رہی، پھر سنبھل کر بولی، مجھے ملنا ہے ارحم آپ سے۔ 12 بجنے والے ہیں، گھر پر آؤں تمہارے؟ پر اب تو تمہاری بھابھی بھی نہیں ہے، کس پہ نام رکھو گی کہ میں کس سے ملنے آیا تھا؟ اس کا طنز بالکل صحیح جگہ لگا تھا، کسی نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ کل یونی کے وقت۔ ارحم کے طنز کو نظر انداز کیے وہ ٹھہر کر بولی، اوکے، یونی کے گیٹ سے پک کر لوں گا۔ کہتے ساتھ وہ سندس کے کچھ کہنے سے پہلے فون کاٹ گیا۔ اب بات آر کے پار کرنے کی تھی۔ اگر ارحم کا قصور 70% تھا تو 30% سندس کا بھی تھا۔ اس نے اب تک اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا۔ اس کا اندازہ حارث کی اب تک سچائی سے لا علمی سے لگا چکا تھا۔ اگر سندس حقیقت بتا چکی ہوتی تو حارث آج اتنی گھٹیاں باتیں نہیں کرتا۔ حارث کو یاد کرتے اس نے اپنے ہاتھ کی پشت پر دیکھا جہاں ہلکی ہلکی جلن ہو رہی تھی جو بہت معمولی تھی۔ حارث کو مارتے وقت حارث کا دانت اس کی ہاتھ کی پشت پر لگا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گھر کے لیے روانہ ہوا۔ یہ جلتی بجھتی روشنی نے کب کسی کو سکون دیا ہے جو اسے دیتی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے برابر دیکھا بیڈ خالی تھا، نہ سفیان تھا نہ زیان۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ زیان کی تو نہیں پر اسے سفیان کی فکر ہوئی تھی۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو صبح کے 7 بجے تھے۔ وہ اٹھی، اپنا دوپٹہ درست کیا، بال سمیٹے اور بنا منہ ہاتھ دھوئے ایسے ہی باہر نکل گئی۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی گھر کے پچھلے حصے میں بنے لان کی طرف گئی۔ وہاں جاتے جاتے بھی اسے 10 منٹ لگ گئے تھے۔ وہ پہلی بار گھر دیکھ رہی تھی اس لیے اسے اندازہ نہیں تھا کہ گھر کا نقشہ کیا ہے۔ وہ لان کے دروازے پہ خاموشی سے کھڑی ہوگی۔ سامنے کا منظر بہت مکمل اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ زیان ننگے پاؤں گھاس پر کھڑا تھا اور سفیان کے ہاتھ پکڑے اسے چلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور سفیان اپنے ننھے ننھے پاؤں ٹھنڈی گھاس پر ٹکاتے چلنے کی کوشش کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ کھلکھلا رہا تھا۔ سفیان کو تو ہر موڑ پر باپ کی ضرورت پڑے گی۔ مریم کے کان میں زیان کا کچھ دن پہلے کہا گیا جملہ گونجا۔ ایک بھرپور نظر اس خوبصورت منظر پہ ڈالے جہاں وہ دونوں اس کی موجودگی سے بے خبر ہنس رہے تھے، وہ واپس مڑ گئی۔ واپس کمرے میں آ کر وہ فریش ہونے کے لیے واش روم گئی۔ منہ دھوتے وقت غیر ارادی طور پر اس نے اپنے چہرے پر غور کیا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بہت نمایاں تھے، رنگ میں بھی پیلاہٹ تھی اور چہرے کی ہڈیاں نکلتے واقعی ممی کا لک دے رہی تھی، یا پھر زیان کی کل رات کی باتوں کا اثر تھا جو وہ خود کو ممی تصور کر رہی تھی۔ پھر فوراً ہی اپنا سر جھٹک کر منہ دھونے لگی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی اور کچن کی طرف چلے گی۔ وہاں سے اپنے لیے چائے بنا کر وہ وہیں بیٹھ گئی۔ نیا گھر تھا، نیا ماحول، گھر میں مہمان رکے ہوئے تھے پر اس وقت سارے سو رہے تھے، اور زیان بھی شاید سفیان کے رونے کی آواز سے اٹھا تھا، اور مریم کی نیند خراب ہونے سے پہلے وہ اسے باہر لے جا چکا تھا۔ پھر حیران کن بات یہ تھی کہ سفیان سب کے ساتھ نہیں رہتا تھا، لیکن وہ ایک ہی دن میں زیان سے مانوس ہو گیا تھا۔ وہ کافی دیر ایسے ہی کچن میں بیٹھی رہی اور سوچوں میں گم رہی۔ پھر ہوش آنے پر چائے کو دیکھا جو ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے واپس چائے گرم کی اور باہر لان میں آ گئی۔ ارادہ سفیان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کا تھا۔
پر ہالی لان اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ ٹھنڈی سانس لیتی وہ چائے کا کپ تھامے وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں چائے ختم کیے وہ واپس کچن میں گئی، کپ دھو کر اپنی جگہ پر رکھا اور کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر ایک اور شوق اس کا منتظر تھا۔ سفیان اور ذیان ایک دوسرے کے قریب بیڈ پر سو رہے تھے۔ اسے حیرت ہوئی، اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 8:30 بج رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آیا وہ اتنی دیر بیٹھی گمسم رہی تھی، کوئی اور تو جاگ نہیں رہا تھا۔ وہ وضو کیے قرآن پاک لے کر لان میں چلی گئی۔ وہ فارغ تھی اور یہ وقت بہترین تھا اسامہ کو اپنی محبت بھیجنے کا۔ وہ روز اسامہ کے لیے پڑھتی تھی اور تحفے کی صورت میں اس کے لیے بھیجتی تھی، اور ساتھ ہی بچوں کی طرح ایک پیغام بھی بھیجتی تھی، جیسے اسامہ کسی دوسرے شہر میں تھا اور وہ خط بھیجتی تھی۔ میرب عارف صاحب اور مریم کی امی مریم سے ملنے گئی تھی۔ انہوں نے فاطمہ کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا پر اس نے انکار کر دیا۔ وہ گہری سوچ میں خاموش بیٹھی کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ ہاں، اب وہ ایسے ہی ہو چکی تھی، زندگی سے بہت دور۔ ہر لمحہ زندگی اپنی مرضی اور خوشی سے جینے والی وہ لڑکی اب زندگی سے بہت دور ہو چکی تھی۔ ضد تو دور کی بات، وہ اپنے جذبات، اپنی خواہشات سب مار چکی تھی۔ سیاہ کپڑے پہنے وہ خاموش نظروں سے صوفے پر بیٹھی نیچے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ گھر پر کوئی نہیں تھا اور اسے اب یہی تنہائی پسند تھی۔ ہمیشہ شور شرابہ کرنے والی فاطمہ عارف اب انتہائی تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ سیاہ لباس کی طرح اس کے نصیب بھی سیاہ تھے۔ زردی مائل چہرے کے ارد گرد لٹیں جھول رہی تھیں۔ وہ اتنی گمسم تھی کہ اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ ارسلان کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ 10 منٹ پہلے ہی آیا تھا۔ ہونٹوں پر کمینی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ آگے بڑھا اور گھٹنے کے بل بیٹھا فاطمہ کے چہرے پر آئی لٹ پیچھے کرنے لگا۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی اور جھٹکے سے کھڑی ہوئی، ارسلان بھائی، آپ یہاں کب آئے اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ غصے میں اس کی رنگت زرد سے سرخی میں بدلی تھی۔ میں بس ابھی 10 منٹ پہلے آیا ہوں، تم کافی مگن تھی سوچو میں، تو میں نے سوچا میں لٹیں ہٹا دوں۔ کمینگی سے کہتے وہ فاطمہ کے قریب ہوا جب فاطمہ نے اسے دھکا دیا۔ میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھٹیا ہیں، مجھے معلوم ہے، اور ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ نفرت سے بولتی آج اتنے دنوں بعد وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ ارسلان اب بھی اسے مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا۔ ابھی گھر پر کوئی نہیں ہے، آپ جائیں یہاں سے، دروازے کی طرف اشارہ کرتی وہ ناگواری سے بولی۔ ہاں فاطمہ عارف، تمہارے چہرے پر یہ ڈر کیسا ہے؟ اوہو، کوئی آ نہ جائے، کہیں تمہیں غلط نہ سمجھے، اور پھر بولتے بولتے وہ ہنسا۔ فاطمہ کے گال پر ہاتھ کی پشت پھیرنے لگا، لیکن اس سے پہلے اس کا ہاتھ فاطمہ کے گال سے ٹچ ہوتا اس کے منہ پہ ایک سناٹے دار تھپڑ پڑا۔ اپنی اوقات میں رہیں، اپنی یہ غلیظ باتیں اور نظریں اپنے تک محدود رکھا کریں، اور رہی بات چھونے کی تو ایسی جرت کرنے کا سوچیے گا بھی مت، جان سے مار دوں گے۔ گراتے ہوئے وہ ارسلان کی خون رنگ آنکھوں میں گھور رہی تھی۔ نکاہت اور کمزوری سے اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ دفع ہو جائیں یہاں سے۔ ارسلان کو دروازے کی طرف دھکا دیتے وہ اسے باہر نکالنے لگی تھی جب ارسلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ ایک ہاتھ سے اس کا منہ جکڑا اور دوسرے سے سختی سے اس کی کمر پکڑ کر اسے اپنے بے حد قریب کیا۔ اس وقت فاطمہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش میں دوہری ہو رہی تھی۔ وہ ارادہ کر چکی تھی کہ ایک بار ارسلان سے چھوٹ جائے تو وہ اسے یہاں سے زندہ نہیں جانے دے گی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا فاطمہ عارف، تمہاری اوقات کیا ہے؟ جھٹکے سے اس کے منہ سے ہاتھ اٹھا کر بال چگڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ تم جیسے کتے سے تو بہت اونچی اوقات ہے فاطمہ عارف کی، غلیظ انسان۔ نفرت سے کہتے اس نے ارسلان کے منہ پر تھوکا۔ تمہارے تو میں ٹکڑے کر دوں گا فاطمہ عارف، پھر تمہاری اوقات یہ ہوگی کہ تمہارے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کتے کھائیں گے۔ وہ فاطمہ کے کان کے قریب ہوا۔ اس کی قربت فاطمہ کو کس اذیت میں مبتلا کر رہی تھی اس کا اندازہ فاطمہ خود بھی نہیں لگا پا رہی تھی۔ میں نہیں، بلکہ اصل والے کتے۔ فاطمہ کے کان میں سرگوشی کرتے وہ مزید کچھ کہتا جب پیچھے سے کسی نے غصے سے چلا کر ارسلان کا نام لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی نفرت میں اتنے مگن تھے کہ دروازے سے اندر آتے لوگوں کی موجودگی محسوس ہی نہ کر سکے۔ ارسلان نے ایک جھٹکے سے فاطمہ کو پرے کیا اور فاطمہ کو لگا اب وہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ اب کیا آنکھوں دیکھے پر یقین رکھتے اس کے گھر والے بھی اسے دھتکارنے والے تھے۔ سکتا جب ٹوٹا جب پیچھے سے پپھوں کی چبھتی آواز آئی، ہائے بے غیرت لڑکی، میری اولاد کو بھی پھنسا لیا۔ ارسلان، تم اس جیسی لڑکی کی طرف کیسے راغب ہو سکتے ہو؟ اور بے حیا لڑکی، شوہر نے طلاق دے دی، پھر بھی شرم نہیں آ رہی؟ پہلے ہی خاندان میں ناک کٹوا دی ہے اور اب خاندان کے ہی بچوں کو پھنسا رہی ہو۔ میں تو تمہیں بہت معصوم سمجھتی تھی اور تم نکلی کیا؟ ارسلان فاطمہ سے تھوڑے فاصلے پر پرسکون کھڑا تھا۔ اسے کوئی افسوس نہیں تھا، یہ سب فاطمہ کی وجہ سے ہی تو ہو رہا تھا۔ زبردستی اس کی زندگی میں سندس کو شامل کیا جا رہا تھا۔ وہ تو اپنا ارادہ بدل چکا تھا اور فاطمہ کے ساتھ کچھ برا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور اس کی ماں بھی اس رشتے سے خوش نہیں تھی، تو وہ خوشی خوشی سندس کے رشتے کے لیے انکار کر دیتی۔ پر فاطمہ کے افیئر کی وجہ سے اس کی طلاق ہوئی اور آج اسی کی وجہ سے اس کی ماں اس کے رشتے کے پیچھے پڑی، تو پھر گھوم پھر کے سارا قصور پھر سے فاطمہ پر آیا تھا
اور جو ایک نرم گوشہ ارسلان کے دل میں پیدا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، جبکہ اس کے برعکس فاطمہ سفید پڑتا چہرہ لیے سب کو حیران کھڑا دیکھ رہی تھی۔ وہ پپو کی باتیں نہیں سن رہی تھی، اسے فکر صرف اپنے ماں باپ کی تھی جو اسے اور ارسلان کو بھی یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ اب کیا بولو کہ تم میرب اپنی اس لاڈلی اور شریف بیٹی کے بارے میں؟ تنزیہ کہتے انہوں نے میرب کو دیکھا۔ میرب خاموشی سے آگے آئیں اور ارسلان اور فاطمہ کو دیکھنے لگی اور پھر فضا میں تھپڑ کی آواز گونجی۔ فاطمہ نے اپنی آنکھیں زور سے میچھی، پپو کا تو منہ کھل گیا اور ارسلان گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے میرب کو دیکھ رہا تھا۔ آج تک کسی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور آج ہی پہلے فاطمہ اور اب میرم کے ہاتھ سے تھپڑ پڑا تھا۔ بے غیرت انسان، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے ہی گھر کی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ اور آپ، یہ ہے آپ کی تربیت؟ تو ہے آپ کی تربیت پہ، آپ جتنے بڑے بڑے جملے بولتی ہیں ایک بار اپنی اولاد کو دیکھیں تو سر نہیں اٹھا پائیں گے۔ آج وہ سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کے غصے سے چیخی تھی۔ پپو کا چہرہ تذلیل سے سرخ ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ پپو غصے سے آگے بڑھی تھی۔ یہی تھپڑ اگر آپ پہلے مار لیتی نا تو آج یہ تھپڑ اس کے منہ پر نہ پڑتا۔ میرب غصے سے چیخی تھی۔ آج پہلی بار زندگی میں ان کی آواز اتنی بلند ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کو سنبھالو ورنہ کتنے لڑکوں کو تھپڑ مارو گی۔ اگر آپ نے ایک لفظ فاطمہ کے بارے میں اور بولا تو میں سارے لحاظ بھول جاؤں گی۔ میرب نے انگلی اٹھا کے وارننگ دی تھی۔ ارسلان غصے سے باہر نکلا تھا۔ پپو عارف صاحب کی طرف بڑھی تھی۔ تم دیکھ رہے ہو عارف، تمہاری بھی کوشش کریے گا آئندہ آپ نہ آئے۔ پپو نے بھی یقینی سے عارف صاحب کو دیکھا اور غصے سے باہر نکل گئی، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ میرب زبان کے ساتھ ہاتھوں کا استعمال بھی کر دیتی۔ وہ یہاں ارسلان اور سندس کے نکاح کی دعوت دینے آئی تھی تاکہ انہیں جلا سکیں، پر یہاں ارسلان کو فاطمہ کے ساتھ ایسے دیکھ ان کا دماغ غصے سے پھٹنے کو تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ارسلان کہاں ہے۔ میرب کبھی اتنی زبان کی تیز نہیں تھی، پر اولاد ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فاطمہ کو گلے لگایا۔ وہ میرب کے گلے لگی پر روئے نہیں، بس خاموشی سے آنسو نکلتے میرب کے کندھوں میں جذب ہو گئے۔ جاری ہے۔